الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اصول وراثت کا باب نمبر 4 مکمل ہو چکا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اصول وراثت کا باب نمبر 5 شروع کریں گے۔ اس باب میں کل 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل نسبت کے بیان کے بارے میں ہے، دوسری فصل کسر و تصحیح، تیسری فصل تخارج کے بارے میں، جبکہ چوتھی فصل رد کے بارے میں ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم نسبت کا بیان پڑھیں گے، اور یاد رکھیے یہ جو نسبت کا بیان ہے جس کو آج ہم تفصیلی طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آئندہ آنے والے کافی سارے اسباق میں ان نسبتوں کا استعمال ہوگا۔ کسر و تصحیح کے باب میں، رد کے باب میں، مناسخہ کے باب میں، اسی طرح مخنث اور حمل کی جو وراثت ہوتی ہے اس باب میں، ان تمام ابواب کے اندر جو ہے وہ ان نسبتوں کا استعمال ہے، اس لیے ان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس سبق کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، ہماری پہلی فصل نسبت کا بیان، جس کو انگلش میں ریشو بھی کہا جاتا ہے۔ نسبتیں کل 4 ہیں۔ نمبر 1 تماثل، نمبر 2 تداخل، نمبر 3 توافق، اور نمبر 4 تباین۔ سب سے پہلے ان نسبتوں کی تعریفات وغیرہ بیان کی گئی ہیں۔ تماثل، جس کو انگلش میں ایکویلنٹ بھی کہتے ہیں، ایک عدد کا دوسرے عدد کے برابر ہونا، یہ تماثل کہلاتا ہے۔ جیسا کہ 4 اور 4، اسی طرح 5 اور 5، 6 اور 6۔ ایک عدد جب دوسرے عدد کے بالکل برابر ہو، مساوی ہو، تو اسے جو ہے وہ تماثل کہا جاتا ہے۔ جن 2 عددوں کے درمیان تماثل کی نسبت ہو، ان اعداد کو متماثلین کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی سے بھی اس نسبت کو جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی مثل ہونا، ایک دوسرے کے برابر ہونا، ایک دوسرے کے مساوی ہونا، اسے تماثل کہا جاتا ہے۔ ایک عدد کا دوسرے عدد کے برابر، مساوی ہونا، مثل ہونا، یہ تماثل کہلاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر 4 اور 4 کو بیان کیا گیا۔ اور ساتھ میں اس بات کو بھی ذکر کر دیا گیا کہ جن 2 اعداد کے درمیان تماثل کی نسبت ہو، ان اعداد کو متماثلین کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نسبتوں میں سے تداخل ہے، اور تداخل کی یہاں پر کل 4 تعریفیں کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے۔ فنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ تفریق یعنی مائنس کریں تو بڑے عدد سے کچھ بھی باقی نہ بچے، کیونکہ ہم نے تعریف کے اندر پڑھا کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کرے، اور فنا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم بڑے عدد سے چھوٹے عدد کو ایک مرتبہ یا چند مرتبہ مائنس کریں تو بڑے عدد میں سے کچھ بھی باقی نہ بچے، یعنی جواب 0 میں آ جائے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ چھوٹے عدد نے بڑے عدد کو فنا کر دیا۔ اب اس کی جہاں پر جو مثال دی گئی ہے، جیسے 4 اور 20، ان کے درمیان جو ہے وہ نسبت تداخل کی ہے۔ اور پہلی تعریف کہ 4 کو 5 مرتبہ 20 سے مائنس کریں تو بڑے عدد سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا، کہ جب ہم 20 میں سے 4 کو 5 مرتبہ مائنس کرتے ہیں تو جواب 0 میں آتا ہے۔ تو جب جواب 0 میں آ گیا تو ہماری پہلی تعریف پائی گئی کہ چھوٹے عدد نے بڑے عدد کو گویا کہ فنا کر دیا۔ تو لہٰذا یہ ہماری پہلی تعریف ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کرے، اور فنا کرنے کا مطلب یہ کہ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ مائنس کریں تو بڑے عدد سے کچھ بھی باقی نہ بچے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو پورا تقسیم کر دے، جیسے 3 اور 6۔ یہ 3 جو ہے 6 کو پورا جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے، 3 2 بار 6۔ اسی طرح 4 اور 8، یہ 4 جو ہے یہ 8 کو جو ہے وہ پورا تقسیم کرتا ہے۔ 6 اور 12، 6 12 کو جو ہے وہ پورا تقسیم کرتا ہے۔ 7 اور 49، 7 جو ہے وہ 49 کو جو ہے وہ پورا تقسیم کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی چھوٹا عدد بڑے عدد کو پورا تقسیم کر دے، وہاں پر بھی نسبت جو پائی جا رہی ہوگی وہ تداخل کی ہوگی۔ جن 2 اعداد میں تداخل کی نسبت ہو انہیں متداخلین کہا جاتا ہے۔
جیسے اوپر آپ نے پڑھا کہ جن دو اعداد میں تماثل کی نسبت ہو تو انہیں متماثلین کہا جاتا ہے، یہاں پر جن دو اعداد میں تداخل کی نسبت ہو انہیں متداخلین کہا جاتا ہے۔ تیسری تعریف، چھوٹے عدد پر اس کی ایک مثل یا ایک سے زیادہ امثال بڑھائی جائے تو چھوٹا عدد اکثر کے مساوی یعنی برابر ہو جائے، یعنی چھوٹے عدد کے اوپر جب ہم اس کی ایک مثل بڑھا دیں یا ایک سے زیادہ امثال بڑھائیں تو چھوٹا عدد اکثر کے مساوی یعنی برابر ہو جائے، اس وقت بھی نسبت جو پائی جا رہی ہوگی وہ تداخل کی ہوگی۔ یہاں پر جو مثال دی گئی جیسے 9 اور 27، اب ہم 9 پر اس کی مثل کو 2 مرتبہ بڑھائیں تو 9 جو ہے وہ 27 کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی 9 کا اگر ہم ٹیبل پڑھیں، اس کا پہاڑا پڑھیں تو 9 ایک بار 9، 9 دو بار 18 اور 9 3 بار 27، تو گویا 9 پر ہم نے اس کی مثل کو 2 مرتبہ بڑھایا، 9 کے اوپر ایک اور 9 بڑھایا تو 18 ہو گیا، ایک اور 9 بڑھایا تو وہ 27 ہو گیا۔ تو جب ایسی صورت ہو کہ چھوٹے عدد پر اس کی ایک مثل یا ایک سے زیادہ امثال بڑھائی جائیں اور چھوٹا عدد بڑے کے مساوی یعنی برابر ہو جائے، اس وقت بھی ان دو اعداد میں پائی جانے والی نسبت تداخل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دوسری مثال دیکھیں 6 اور 36 کی، 6 جو ہے یہ چھوٹا عدد ہے، 36 جو ہے یہ بڑا عدد ہے، اور ہم اس 6 کے اوپر 5 مرتبہ 6 کو بڑھائیں، یعنی اس کی جو مثل 6 ہے اس کو 5 مرتبہ بڑھائیں تو 6 جو ہے یہ بڑے عدد 36 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی چھوٹے عدد پر اس کی ایک مثل یا ایک سے زیادہ امثال بڑھائیں اور چھوٹا عدد اکثر کے مساوی یعنی برابر ہو جائے تو اس وقت پائی جانے والی نسبت جو ہوتی ہے وہ نسبت تداخل ہوتی ہے۔ چوتھی تعریف، چھوٹا عدد بڑے عدد کا جز ہو، یعنی کسور میں سے کوئی نہ کوئی کسر ہو۔ عزیز طلبہ کرام، یہ کسر کیا ہوتی ہے اور اس کی جمع کسور یہ کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو یہاں پر آ کر تفصیلی طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ چھوٹا عدد جو ہوتا ہے یہ بڑے عدد کا جز ہو، جیسے 3 اور 9۔ اب آپ ان میں غور کریں کہ چھوٹا عدد 3، بڑے عدد 9 کی 1/3 یعنی 1/3، 1/3۔ 3 چھوٹا عدد ہے، 9 بڑا عدد ہے، اور یہ 3 جو ہے یہ 9 کا ایک جز ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ 3 جو ہے یہ 9 کی ایک کسر ہے، اور کسر کا مطلب یہاں پر جو ہے وہ تہائی، کہ 3 چھوٹا عدد بڑے عدد 9 کی 1/3 یعنی 1/3 ہے۔ اسی طرح 9 اور 36 میں آپ دیکھیں کہ چھوٹا عدد جو ہے وہ 9، یہ بڑے عدد 36 کا 1/4 ہے۔ تو جب بھی چھوٹا عدد بڑے عدد کا جز ہو، یعنی چھوٹا عدد بڑے عدد کی کوئی نہ کوئی کسر ہو، اس وقت بھی دو عددوں میں پائی جانے والی جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت تداخل ہوتی ہے۔ اس کے اوپر آپ دوبارہ بھی غور کر لیں کہ جب ہم 3 کا اگر ٹیبل پڑھیں، 3 ایک بار 3، 3 دو بار 6، 3 3 بار 9، تو گویا کہ 3 جو ہے یہ 9 کی 1/3 مطلب تیسرا حصہ ہے۔ اور دوسری مثال جو آپ نے پڑھی 9 اور 36، یہ 9 جو ہے یہ 36 کی 1/4 ہے، کیونکہ جب ہم 9 کا ٹیبل پڑھتے ہیں 9 ایک بار 9، 9 دو بار 18، 9 3 بار 27 اور 9 4 بار 36، تو گویا یہ 9 جو ہے یہ 36 کا ایک جز ہے، یعنی اس کی ایک کسر ہے جس کو چوتھائی مطلب 1/4 سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی چھوٹا عدد بڑے عدد کا جز ہو، یعنی کسور میں سے کوئی نہ کوئی کسر ہو، تو اس وقت بھی ان دو اعداد میں جو پائی جانے والی نسبت ہوتی ہے وہ نسبت تداخل ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری 4 تعریفیں تداخل کی تھیں۔ آئیے ایک دفعہ ہم اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ پہلی تعریف، چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے، اور فنا کرنے کا مطلب آپ نے یہ پڑھا کہ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ مائنس کریں تو بڑے عدد میں سے کچھ بھی باقی نہ بچے، مطلب جواب جو ہے وہ 0 میں آ جائے، تو اس وقت جو ہے وہ پائی جانے والی نسبت تداخل ہوتی ہے۔ دوسری تعریف ہم نے یہ پڑھی کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو پورا تقسیم کر دے۔ تیسری تعریف ہم نے یہ پڑھی کہ چھوٹے عدد پر اس کی ایک مثل یا ایک سے زیادہ امثال بڑھائی جائیں تو چھوٹا عدد اکثر کے مساوی یعنی برابر ہو جائے۔ اور چوتھی تعریف ہم نے یہ پڑھی کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کا جز ہو، یعنی کسور میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کسر ہو۔ تو لہٰذا یہ 4 تعریفیں جو ہے وہ تداخل کی ہیں، اگرچہ ان کے الفاظ اور ان کا مفہوم تھوڑا جدا ہے، لیکن مقصود اور مراد جو ہے وہ چاروں کا ایک ہی ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں، جو ہم نے تیسری تعریف میں ایک لفظ پڑھا
کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کا جز ہو۔ تو جز کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں جس کو ہم پارٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اہل حساب ریاضی کے جو ماہرین ہیں ان کے نزدیک جز یعنی پارٹ کی کیا تعریف ہے، اس کو یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ اہل حساب کی اصطلاح میں جز وہ عدد اقل ہے جو بڑے عدد کو فنا کر دے، اور فنا کرنے کا معنی مفہوم آپ ابھی اوپر پڑھ چکے۔ جب ہم چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ مائنس کریں اور بڑے عدد سے کچھ بھی باقی نہ بچے، جواب زیرو میں آ جائے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ چھوٹے عدد نے بڑے عدد کو جو ہے وہ فنا کر دیا۔ اہل حساب کی اصطلاح میں جز وہ عدد اقل ہے جو بڑے عدد کو فنا کر دے، اور ایسا چھوٹا عدد جو بڑے عدد کو فنا نہ کرے وہ جز نہیں ہوتا، وہ پارٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اجزاء کہا جاتا ہے، وہ اجزاء ہوتے ہیں۔ جیسے 4 اور 6 کی یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ 4 اگرچہ لغوی طور پر 6 کا جز ہے، کیونکہ 4 چھوٹا عدد ہے، 6 بڑا عدد ہے، لیکن 4 جو ہے وہ 6 کو فنا نہیں کرتا۔ جب ہم 4 کو 6 میں سے ایک مرتبہ مائنس کریں تو جواب 2 آتا ہے، اور مزید پھر 4 2 سے مائنس ہوتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے 4 جو ہے یہ لغوی طور پر تو 6 کا جز ہے، کیونکہ 4 چھوٹا عدد ہے اور 6 بڑا عدد ہے، لیکن اصطلاحی طور پر جو ہے وہ 4 6 کو فنا نہیں کر رہا، اس معنی میں، اس مفہوم میں کہ جس کو ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ فنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ مائنس کریں، یہاں تک کہ بڑے عدد میں سے کچھ بھی باقی نہ بچے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ چھوٹے عدد نے بڑے عدد کو فنا کیا۔ جبکہ یہاں پر 4 جو ہے وہ 6 کو فنا نہیں کر رہا، اس لیے یہ لغوی طور پر تو 4 6 کا جز ہوگا، لیکن اصطلاحی طور پر جو ہے یہ 4 6 کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ 4 جو ہے یہ 6 کے اجزاء ہیں، کیونکہ یہ اس کا 2/3 ہے، کیونکہ 6 کی 1/3 جو ہے وہ 2 بنتی ہے، اور 6 کی جو 2/3 ہیں وہ 4 بنتی ہیں، تو لہٰذا یہ 4 6 کا لغوی طور پر تو جز بنے گا، لیکن اصطلاحی طور پر جو ہے یہ 4 6 کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اجزاء ہے۔ تو لہٰذا اس گفتگو کا خلاصہ نتیجہ یہ نکلا کہ جز وہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے، اس چھوٹے عدد کو کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا عدد بڑے عدد کا جز ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا جز کے ساتھ ساتھ کسور یعنی بٹا، جس کو انگلش کے اندر فریکشنز بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو فریکشنز ہیں، یہ جو کسور ہیں، یہ بٹے ہیں، جیسے نصف جس کو ہم 1/2 یا ہاف بھی کہتے ہیں، ثلث 1/3 جس کو جو ہے 1/3 بھی کہا جاتا ہے، ربع یعنی 1/4 جس کو 1/4 یا چوتھائی سے بھی جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، 1/4 بھی اس کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد خمس یعنی 5واں حصہ، 1/5 1/5 جسے ففتھ سے بھی جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سدس ہے جسے چھٹا حصہ بھی کہا جاتا ہے، 1/6 1/6 بھی جسے کہا جاتا ہے، 6 انگلش میں جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صبح یعنی 7واں حصہ، 1/7 1/7 جس کو جو ہے وہ 7 سے بھی جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمن یعنی 8واں حصہ، 1/8 1/8 جس کو 8th بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تسو یعنی 9واں حصہ، 1/9 1/9 جس کو جو ہے وہ 9th بھی کہا جاتا ہے، اور عشر یعنی 10واں حصہ، 1/10 1/10 جس کو جو ہے وہ 10th بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ کسور ہیں، بٹے ہیں، فریکشنز ہیں، جن کو ہم بار بار جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے 1/2 1/4 1/8 1/6 اور 1/8 شروع سے لے کر اب تک ہم ان کسور کا بار بار استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے علم میراث کے اندر جو معینہ حصے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، جیسا کہ اصل مسئلہ بنانے کا جو طریقہ ہے اس کے اندر بھی آپ اس کی گفتگو تفصیلی طور پر جو ہے وہ پڑھ چکے۔ اسی طرح فروض اور ذوی الفروض کا تعارف، یہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا، وہاں پر بھی آپ اس کو تفصیلی طور پر جو ہے وہ پڑھ چکے کہ وراثت میں معینہ حصے جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، جن کو 2 فریق یا 2 قسموں میں جو ہے وہ منقسم کیا جاتا ہے۔ پہلا فریق نصف، ربع اور سمن ہے، دوسرا فریق جو ہے وہ ثلثان، ثلث اور سدس ہے، یعنی پہلے فریق کے اندر 1/2 1/4 1/8 ہے، جبکہ دوسرے فریق کے اندر 2/3 1/3 1/6 ہے، اور یہ ہم بار بار جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو جو ہم نے ذوی الفروض کے احوال کے اندر
معینہ حصے جو ہے وہ پڑے تھے 1/2 1/4 1/8 2/3 1/3 1/6۔ یہاں پر اس قصور والے حصے میں فریکشنز والی وضاحت میں مزید بھی جو ہے وہ کچھ قصور کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، جیسے یہاں پر خمس کو بیان کر دیا گیا، سبو بیان کیا گیا، تسو بیان کیا گیا اور عشر بیان کیا گیا۔ خمس مطلب 1/5، سبو مطلب 1/7، تسو مطلب 1/9 اور عشر مطلب 1/10۔ تو یہ ہماری ساری کی ساری جو ہے یہ قصور ہیں جن کو بٹا بھی کہا جاتا ہے اور انگلش کے اندر اس کو فریکشن سے بھی جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک نوٹ مذکور ہے کہ 1/2 یعنی ہاف، اس کا جو مخرج ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے، اور مخرج کا مطلب اصل مسئلہ اس کی وضاحت پیچھے بھی جو ہے نا وہ ہم کر چکے۔ 1/2 کا مخرج 2، 1/3 کا مخرج 3، 1/4 کا مخرج 4، 1/5 کا مخرج 5، 1/6 کا مخرج 6، 1/7 کا مخرج 7، 1/8 کا مخرج 8، 1/9 کا مخرج 9 اور 1/10 کا جو مخرج ہے وہ 10 ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آگے چل کر جو ہے وہ اس کا استعمال ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ کسی عدد کی کسر کی مقدار جو ہے وہ نکالنا چاہیں، یعنی کسی بھی عدد کی کسی کسر کی مقدار معلوم کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس بات کو تھوڑا استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اس کو سمجھنے سے پہلے یہاں نوٹ کے طور پر اس کی وضاحت اچھے انداز سے کر دی گئی کہ 1/2 کا مخرج 2، یعنی بٹے کے نیچے جو عدد ہوتا ہے وہی جو ہے وہ مخرج ہوتا ہے۔ جیسے 1/2 کا مخرج 2، 1/3 کا مخرج 3، کیونکہ بٹے کے نیچے 3 ہے تو مخرج 3، 1/4 بٹے کے نیچے 4 ہے تو مخرج 4، 1/5 کا مخرج 5 کیونکہ بٹے کے نیچے جو عدد ہے وہ 5 ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ 10 تک جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو یہ ہمارا قصور یعنی بٹے کا حصہ تھا کہ جس کو یہاں پر جو ہے وہ تفصیلی طور پر بیان کیا گیا۔ عزیز طلبہ کرام، اس کی وضاحت تھوڑی آپ یوں مزید سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے اصل مسئلہ بنانے کا طریقہ یہ پورا باب پڑھا تھا، اس کے اندر اصل مسئلہ بنانے کے طرق میں سے قواعد میں سے جو پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں ایک ہی معین حصہ آئے تو اسی معین حصے سے اصل مسئلہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اسباق کے بغیر اگر معین حصہ آ جائے یا اسباق کے ساتھ ایک ہی معین حصہ آئے تو اسی معین حصے سے اصل مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ مطلب اگر مسئلے کے اندر صرف 1/2 آئے تو مسئلہ 2 سے آئے گا، اگر مسئلے کے اندر معین حصہ 1/3 صرف 1 آئے تو مسئلہ 3 سے آئے گا، اگر مسئلے کے اندر جو ہے وہ 1/4 ایک معین حصہ آئے تو مسئلہ 4 سے آئے گا۔ یعنی وہاں پر ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ ہر فرض حصے کا جو مخرج ہوتا ہے وہ اس کا ہم نام ہوتا ہے، سوائے جو ہے وہ 2 کے۔ جیسے 1/3 کا مخرج 3 ہے، 3 جو ہے یہ ثلاثہ سے تعبیر اس کو کیا جاتا ہے اور 1/3 کو ثلث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو 1/3 ثلث کا جو مخرج ہے وہ 3 یعنی ثلاثہ ہے، اربعہ 4 کو بولتے ہیں اور ربع 1/4 کو بولتے ہیں۔ تو 1/4 کا جو مخرج تھا وہ 4 تھا، تو ربع اور اربعہ آپس میں ہم نام ہیں، ثلث اور ثلاثہ یہ آپس میں جو ہے وہ ہم نام ہیں۔ اسی طرح سمن اور ثمانیہ، سمن 1/8 کو کہتے ہیں، ثمانیہ جو ہے وہ 8 کو کہتے ہیں۔ تو 1/8 کا جو مخرج ہے وہ 8 آتا ہے۔ تو وہاں پر ہم یہ بات پڑھ چکے کہ ہر فرض حصے کا جو مخرج ہوتا ہے وہ اس کا ہم نام ہوتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اگر مسئلے میں ایک ہی معین حصہ ہو تو اصل مسئلہ اسی معین حصے سے بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی سے ملتی جلتی وضاحت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہ 1/3 جس کو عربی میں ثلث کہا جاتا ہے اور 3 کو جو ہے وہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، 1/4 جس کو عربی میں ربع کہا جاتا ہے اور 4 کو اربعہ کہا جاتا ہے، 1/5 ہے اس کو خمس کہا جاتا ہے اور 5 کو جو ہے وہ خمسہ کہا جاتا ہے، 1/6 جس کو عربی میں جو ہے وہ سدس کہا جاتا ہے اور 6 کو جو ہے وہ ستۃ کہا جاتا ہے، 1/7 جس کو عربی میں جو ہے وہ سبع کہا جاتا ہے اور 7 کو جو ہے وہ سبعہ کہا جاتا ہے، 1/8 کو سمن جبکہ 8 کو ثمانیہ، 1/9 کو تسع جبکہ 9 کو تسعہ اور 1/10 کو عشر جبکہ 10 کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، ثلث ثلاثہ کے ہم نام ہے، ربع اربعہ کا ہم نام ہے، خمس خمسہ کا ہم نام ہے، اسی طرح جو ہے وہ سدس یہ ستہ کا ہم نام ہے، سبع سبعہ کا ہم نام ہے، سمن ثمانیہ کا ہم نام ہے اور اسی طرح جو ہے تسع تسعہ کا ہم نام ہے اور عشر
عشرہ کا جو ہے وہ ہم نام ہے، سوائے اس نصف کے، کیونکہ یہاں پر 1/2 جس کو عربی میں نصف کہا جاتا ہے اور 2 کو جو ہے وہ اثنین کہا جاتا ہے، تو اثنین اور نصف یہ آپس میں ہم نام نہیں ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہم نام ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تفصیلی طور پر آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اصل مسئلہ بنانے کے طریقے میں، اور یہاں پر بھی اس کی جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی تاکہ اس اگلی گفتگو کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ اب یہاں پر یہ مذکور ہے کہ اگر آپ کسی عدد کی کسی کسر کی مقدار معلوم کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، مثال کے طور پر ایک 36 عدد ہے اور آپ اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پر سدس نکالنا چاہتے ہیں۔ 49 ایک عدد ہے جس کا مثال کے طور پر آپ صبح نکالنا چاہتے ہیں۔ 64 ایک عدد ہے جس کا آپ سمن نکالنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی سا بھی عدد کہ جس کی کوئی نہ کوئی کسر آپ نکالنا چاہتے ہیں، کسر کی مقدار معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا انداز اور طریقہ کار کیا ہوگا، اس کو یہاں پر جو ہے وہ ایک قاعدے کے ذریعے، ایک رول کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اس قاعدے کے ذریعے آپ کسی بھی عدد کی کسی کسر کی مقدار بآسانی جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے، جس عدد کی کسی کسر کی مقدار معلوم کرنی ہو تو اس عدد کو اس کسر کے مخرج پر جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی عدد کی کوئی بھی کسر نکالنا چاہتے ہیں تو اولاً آپ نے یہ متعین کرنا ہے کہ اس کسر کا مخرج کون سا ہے۔ مخرج متعین کر کے اس مخرج پر اس عدد کو جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے تو جو خارج قسمت ہوگا، جو تقسیم کا حاصل ہوگا، وہ اس عدد کی کسر کی مقدار ہوگی۔ اب یہاں پر ایک مثال کے ذریعے جو ہے وہ اس کو سمجھایا گیا ہے۔ جیسے آپ 24 کا سمن معلوم کرنا ہو تو 24 کو سمن کے مخرج یعنی 8 پر تقسیم کر دیں۔ 24 کا سمن یعنی 8واں حصہ آپ جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں، سمن 1/8 کو بولتے ہیں۔ 24 کا سمن آپ معلوم کرنا ہو تو 24 کو سمن کے مخرج، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ 1/8 کا مخرج 8 ہوتا ہے، تو 24 کو سمن کے مخرج یعنی 8 پر تقسیم کر دیں۔ خارج قسمت یعنی 3، یہ 24 کا سمن ہوگا۔ تو جب آپ 24 کو 8 پر تقسیم کریں گے تو جواب 3 آئے گا، تو یہ 3 جو ہوگا یہ 24 کا سمن ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر ایک دوسری مثال دی گئی کہ آپ 96 کا ربع معلوم کرنا ہو تو اس 96 کو ربع کے مخرج یعنی 4 پر تقسیم کر دیں۔ یہ دیکھیے اوپر آپ نے پڑھا تھا کہ 1/4 کا جو مخرج ہوتا ہے وہ 4 ہوتا ہے، اور آپ 96 کا ربع یعنی چوتھائی 1/4 معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہم 96 کو ربع کے مخرج یعنی 4 پر جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے۔ حاصل تقسیم 24 ہوگا، اور یہ جو 24 ہوگا یہ 96 کا ربع ہوگا۔ وعلی ھذا القیاس، عزیز طلبہ کرام، اسی طرح آپ 36 کا مثال کے طور پر سدس، چھٹا حصہ جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں، تو اس 36 کو سدس کے مخرج یعنی 6 کے اوپر جو ہے وہ تقسیم کر دیں، تو جو جواب آئے گا، جو حاصل قسمت ہوگا، جو تقسیم کا حاصل ہوگا، وہ 36 کا چھٹا حصہ ہوگا، اور 36 تقسیم 6 جب ہم کرتے ہیں تو جواب جو ہے وہ 6 آتا ہے، تو گویا یہ 6 جو ہے یہ 36 کا سدس یعنی چھٹا حصہ ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ 49 کا 7واں حصہ جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کا صبح نکالنا چاہتے ہیں، تو 49 کو صبح یعنی 1/7 کے مخرج یعنی 7 کے اوپر جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ جب ہم 49 تقسیم 7 کرتے ہیں تو جواب جو ہے وہ 7 آتا ہے، تو یہ 7 جو ہے یہ گویا کہ 49 کا 7واں یعنی صبح ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی عدد کی کسر کی مقدار نکالنی ہو تو اس عدد کو اس کسر کے مخرج پر جا کر جو ہے وہ تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہ اس عدد کی کسر کی مقدار ہوگی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، ہر کل میں ہمیشہ 10 عشر، 9 تسو، 8 سمن، 7 سبع، 6 سدس، 5 خمس، 4 ربع، 3 ثلث اور 2 جو ہے وہ نصف ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی سا بھی عدد آپ لیں تو ہر عدد کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے کہ ہر عدد کے اندر 2 نصف ہوں گے، 3 اس کے اندر ثلث ہوں گے، 4 اس کے اندر ربع ہوں گے، 5 اس کے اندر خمس ہوں گے، 6 اس کے اندر سدس ہوں گے، 7 اس کے اندر سبع ہوں گے، 8 اس کے اندر سمن، 9 اس کے اندر تسو اور 10 اس کے اندر جو ہے وہ عشر ہوں گے۔
اب آئیے ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر 100 ایک ہمارے پاس عدد ہے، اور ہم نے کہا کہ ہر کل کے اندر جو ہے وہ 10 عشر ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ 100 کے اندر جو ہے وہ 10 عشر ان معنی کر کے پائے جاتے ہیں کہ اگر ہم 100 کا ایک عشر نکالیں، اور عشر نکالنے کا طریقہ بھی آپ نے پڑھا کہ کسی بھی عدد کی کسر کی مقدار معلوم کرنی ہو تو اس عدد کو اس کسر کے مخرج پر جا کر تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ ہم 100 کا عشر نکالنا چاہتے ہیں تو 100 کو 1/10، عشر جو ہے وہ 1/10 کو بولتے ہیں، اور 100 کا ہم عشر نکالنا چاہتے ہیں تو 100 تقسیم 10 کریں گے، کیونکہ 1/10 کا جو مخرج ہوتا ہے وہ 10 ہوتا ہے۔ تو 100 کو جب ہم نے 10 کے اوپر تقسیم کیا تو جواب آیا جو ہے وہ 10۔ تو یہ 10 جو ہے یہ گویا کہ 100 کا ایک عشر ہے، اور جب ہم اس 10 کو 10 کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیتے ہیں تو جواب 100 آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس 100 کے اندر جو ہے وہ 10 عشر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اسی 100 کے اندر جو ہے وہ 2 نصف بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم 100 کا ایک نصف نکالنا چاہیں تو 100 کا ایک نصف جو ہے وہ 50 ہے، اور طریقہ وہی ہے کہ 100 تقسیم 2، جواب نکلا 50۔ تو یہ 50 جو ہے یہ 100 کا ایک نصف ہے، اور 2 نصف جب کریں گے تو 50 کو جب 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب 100 آئے گا۔ تو گویا کہ 100 کے اندر جو ہے وہ 2 نصف پائے گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ 100 کے اندر 3 ثلث نکالنا چاہتے ہیں کہ 100 کے اندر جو ہے وہ 3 ثلث بھی پائے جاتے ہیں۔ 100 کا جب ہم 1/3 نکالیں، 1 ثلث نکالیں تو 100 تقسیم 3، جواب آئے گا 33.33، یعنی 33.33۔ تو یہ 1 ثلث 1/3 ہے، اور جب ہم اس کو 3 کے ساتھ ضرب دیں گے تو جواب 100 آ جائے گا۔ تو 100 کے اندر جو یوں کر کے 3 جو ہے نا وہ ثلث پائے گئے۔ اسی طرح ایک 100 کے اندر 4 ربع پائے جاتے ہیں، وہ اس طرح کہ جب ہم 100 کا ایک ربع نکالنا چاہیں تو 100 کو تقسیم کریں گے 4 کے اوپر، کیونکہ ربع کا مطلب 1/4، اور ہم نے تقسیم کرنا ہے 1/4 کے مخرج 4 کے اوپر جا کر، تو 100 تقسیم 4 کریں گے تو جواب 25 آئے گا۔ تو یہ 25 جو ہے یہ گویا کہ 100 کا ایک ربع ہے، اور 4 ربع 25 ضرب 4، جواب جو ہے نا وہ 100 آئے گا۔ تو یوں جو ہے وہ 100 کے اندر جو ہے نا وہ 4 جو ہے نا وہ ربع پائے گئے۔ اسی طرح 100 کے اندر 5 خمس پائے جاتے ہیں کہ ایک خمس جو ہے وہ 20 پر مشتمل ہوتا ہے، اور 20 کو 5 سے ضرب دیں تو جواب جو ہے وہ 100 آ جاتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ ایک 100 کے اندر 5 خمس پائے گئے۔ اسی طرح 100 کے اندر جو ہے وہ 8 سمن جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم اگر ایک سمن نکال لیں 100 کا، تو 100 کا ایک سمن نکالنے کے لیے ہمیں سمن کے مخرج 8 کے اوپر 100 کو تقسیم کرنا ہوگا۔ تو 100 تقسیم 8 کریں گے تو جواب آئے گا 12.50، 12.50، اور یہ 12.50 یہ گویا کہ 100 کا ایک سمن 8واں حصہ ہے، اور اس کو جب ہم 8 سے ضرب دیں گے تو جواب جو ہے نا وہ 100 آئے گا۔ تو یوں جو ہے وہ 100 کے اندر 8 سمن پائے گئے۔ اسی طرح 100 کے اندر جو ہے نا وہ 6 سدس پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم 100 کا ایک سدس نکالنا چاہیں تو 100 تقسیم 6 کریں گے، کیونکہ ہم سدس کے مخرج 6 کے اوپر جا کر 100 کو تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا 16.66، یعنی 16.66۔ تو یہ 100 کا ایک سدس یعنی چھٹا حصہ ہے، اور اس 16.66 کو جب ہم 6 کے ساتھ ضرب دیں گے تو جواب جو ہے نا وہ 100 نکل آئے گا۔ تو یوں 100 کے اندر جو ہے نا وہ 6 جو ہے وہ سدس پائے گئے۔ تو جو ہم نے بات کی کہ ہر کل کے اندر 10 عشر ہوتے ہیں، 9 تسع ہوتے ہیں، 8 سمن ہوتے ہیں، 7 سبع ہوتے ہیں، 6 سدس ہوتے ہیں، 5 خمس ہوتے ہیں، 4 ربع ہوتے ہیں، 3 جو ہے وہ ثلث ہوتے ہیں، اور 2 جو ہے وہ نصف ہوتے ہیں۔ اس طرح اس چیز کو سمجھ کر ان کسروں کی آپس میں بے شمار نسبتیں جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ یہاں پر 2-3 اس کی جو ہے وہ مثالیں دی گئیں۔ مثلاً عشر جو ہوتا ہے یہ نصف خمس ہوتا ہے، یعنی خمس کا جو نصف ہوتا ہے وہ عشر ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ 100 ہمارے پاس ایک عدد ہے، اب 100 کا خمس نکالیں تو وہ بنے گا جو ہے وہ 20، اور 20 کا جو نصف ہوتا ہے وہ ہے 10۔ یہ 10 جو ہے یہ 100 کا عشر ہے، جبکہ 20 جو ہے یہ 100 کا خمس ہے، اور 10 20 کا نصف ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو عشر ہوتا ہے یہ خمس کا نصف ہوا کرتا ہے، اس کا ہاف ہوا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 2 سدس ایک ثلث ہوتے ہیں، یعنی 2 چھٹے حصے کو اگر جمع کیا جائے تو 1/3 بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس اگر عدد 100 ہی ہو اور 100 کا جب ہم ایک سدس لیتے ہیں تو وہ بنتا ہے 16.66، یعنی 100 کو ہم 6 پر تقسیم کریں تو جواب آئے گا 16.66، اور 16.66 پلس 16.66 2 سدس کو جمع کریں تو جواب آئے گا 33.33، اور یہ جو 33.33 ہوتا ہے یہ 100 کا ایک
تہائی ہے۔ تو 2/6 حصے جب جمع ہوتے ہیں تو 1/3 حصہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح 2 سمن ملیں تو 1 ربع بن جاتا ہے۔ اگر آپ 100 کا 1 سمن نکال لیں تو وہ بنے گا 12.50، اور 12.50 پلس 12.50 جواب آئے گا 25، اور وہ جو 25 ہوگا وہ 100 کا ربع ہے۔ اسی طرح 2 ربع جو ہے وہ 1 نصف ہوتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ 100 کا 1 ربع نکالیں تو وہ بنے گا جو ہے وہ 25، اور 25 پلس 25 جواب آئے گا 50، اور یہ جو 50 ہے یہ 100 کا جو ہے وہ نصف ہے۔ تو 2 ربع جب ملتے ہیں تو یہ 2 ربع مل کر 1 نصف بن جاتے ہیں۔ 2 سدس جو ہوتے ہیں جب ملتے ہیں تو یہ 1 ثلث بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک آپ نے پڑھا کہ عشر جو ہوتا ہے یہ خمس کا نصف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کر کے ان چیزوں کو سمجھ کر ان کسروں کی آپس میں بے شمار نسبتیں جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے درس کے اندر ہم نسبت توافق اور نسبت تباین، اس کی تعریفات اور ان کی وضاحتیں سماعت کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کریں گے۔